باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھ محمد. ایک اور صلوات پڑھ محمد. حضرات، پہلی گزارش یہ ہے کہ مجلس کے بعد کیونکہ ماتم ہوگا لہٰذا انجمن کے لوگوں نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ بالکل سامنے جو گاڑیاں موٹر سائیکلیں پارک ہیں ان کو بالکل سامنے سے ہٹا لیں تاکہ ماتم کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی زحمت نہ ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ کل میں نے دعائے صحت کروائی تھی اور بہت زیادہ علیل تھے شاعر اہل بیت جناب کمال لکھنوی صاحب، اور کل رات میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر ان کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان محترم، آج صادقین کے عنوان پر یہ 5ویں گفتگو ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. سورہ توبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، دیکھو ہرگز اور ہرگز جھوٹوں کے ساتھ نہ رہنا بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی عنوان پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کجبج بیانیہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی توجہات کا آج بھی طالب ہوں. صادقین کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں مجلس شروع کروں، جس وقت میں نے سعید الملت ہال میں پہلی مرتبہ ممبر پہ قدم رکھا ہے، پہلی مرتبہ جب میں اس ممبر پہ آیا تو مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا. یہ میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. جب میں پہلی بار ممبر پہ آ کے بیٹھا ہوں تو علاوہ چند افراد کے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. یہ کرم ہے سید الشہداء کا کہ 4 لوگ مجھے جان گئے، تو مجھے پہچان ملی ہے ذکر سید الشہداء سے. اب وہ 10 آدمی جانتے ہوں یا 10,000 آدمی جانتے ہو، میں نہ لچا ہوں، نہ میں گنڈا ہوں، نہ میں بدماش ہوں، نہ میں پولیس کا مخبر ہوں. میں حسین کا ذاکر ہوں، میں اس کا ذاکر ہوں جس کا ذاکر خدا ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہم کو گالیاں دے کے اپنی پہچان بنا رہے ہیں. بھائی پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کو بھی مبارک ہو.
ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ شہر میں اپنی پہچان بنائے، جانا جائے، پہچانا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ذکر حسین ہوتا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ دیکھیے پرچم لگانے کا مسئلہ ہے، جھنڈے لگانے کا، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے اس طرح کی باتیں میں کرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب اہل حق خاموش ہو جائیں تو اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں۔ بھائی سرکاری سمپتی پر جھنڈے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ سرکاری سمپتی پر یہاں ایک ڈیوائیڈر ہوا کرتا تھا لوہے کا وکٹوریہ اسٹریٹ پر، اب کیا ہو رہا ہے کہ کبھی شیعہ جھنڈے لگا رہے ہیں، کبھی سنی جھنڈے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈنڈا ہی ختم کر دیا کہ نہ ڈنڈا ہوگا نہ جھنڈا لگے گا۔ مسئلہ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب کیا ہے، ضد بحث لڑائی جھگڑا، اب روز کے حالات خراب ہوں۔ دیکھیے محرم ہونا ضروری ہے، عزائے سید الشہداء ہونا ضروری ہے۔ ایک پرچم ایک جھنڈا اگر اس کو ہم ایشو بنا لیں اور اتنا بڑا ایشو بنا لیں کہ پتہ چلا کہ ہم جذباتی ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھیے شیعہ ہونا اور ہے، جذباتی شیعہ ہونا اور ہے۔ اب یہ جذباتی شیعہ کیا ہوتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، جذباتی شیعہ کون ہوتا ہے سن لیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں۔ اب ان دو لوگوں کی پہچان بھی سن لیجئے۔ دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ 1400 برس پہلے اس معرض وجود میں نہیں آیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خلیل خدا کو قرآن شیعہ نہ کہتا۔ موسیٰ کا زمانہ ہے اور دو لوگ لڑ رہے ہیں، قرآن نے کہا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، دیکھیے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک فرعون کی قوم کا شخص اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا لڑ رہے ہیں، WWF ہو رہی ہے۔ یوں ہی سمجھ لیے، میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی یہ تمہید ہے۔ اب ہو رہی ہے لڑائی، اس نے جیسے ہی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام گئے، جس نے پکارا تھا اس کی طرف سے مدد کرنے گئے، جس کو قرآن شیعہ کہہ رہا تھا، جس کو قرآن شیعہ کہہ رہا تھا، اور جو مقابلے میں تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا، فوقظہ موسیٰ، یعنی ایک گھوسا مار دیا۔ جیسے ہی مارا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، وہ تو مر گیا، لڑائی کس سے ہو رہی تھی؟ موسیٰ نہیں لڑ رہے تھے، موسیٰ نہیں لڑ رہے تھے، موسیٰ تو امر الہی کے تابع ہیں نا، ان کو تو جب حکم ہوگا تب میدان میں آئیں گے۔ اب لڑائی کسی اور کی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے بیچ میں۔ اب اس لڑائی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا وارنٹ ایشو ہو گیا۔ اب سنیے لطیفہ، یعنی قتل کا وارنٹ آ گیا۔ اگلا دن آیا، پھر وہی صاحب ایک دن پہلے جو لڑ رہے تھے، پھر وہی صاحب پھر کسی سے لڑ رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہنے لگے موسیٰ مدد کیجئے۔ کہا یہ تو نہیں لڑ رہا ہے، یہ شیطان لڑ رہا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کیوں کہہ رہے ہیں جس کو قرآن نے شیعہ کہا تھا اسی کو اگلے دن شیطان کہہ دیا؟ کیوں؟ اپنی مرضی سے لڑ رہا تھا، امام کی مرضی سے نہیں لڑ رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ اپنے انتقال سے چند برس پہلے انہوں نے بمبئی میں پڑھا تھا کہ نہ اپنی تعداد معلوم ہے۔ بھئی تعداد بھی تو اپنی دیکھیے، نہ حالات معلوم ہے، نہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔
اور لڑنے کو تیار ہیں ہر ایک سے. بھیا ہماری پشتیں گزر گئیں اسی دین کی خدمت کرتے ہوئے. ایران عراق تشریف لے جائیے گا تب پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا خدمتیں کی ہیں. پہلے معلومات کر لیجئے پھر زبان چلائیے. یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. ہر آدمی کے ہاتھ میں, یہی کمال صاحب مرحوم جن کا انتقال ہو گیا, اسمارٹ فون کو کہتے تھے بندر کا آئینہ ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا اور ہر ایک شروع ہے. بھائی بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیے. مجھے میرے والد صاحب کبھی بھی کہیں لے گئے, اگر اس میٹنگ میں مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ, کلب صادق صاحب قبلہ, یا مثلا کلب جواز صاحب قبلہ موجود رہے, میں بت بنا بیٹھا رہا. دیکھیے ہم اس تہذیب کے لوگ نہیں ہیں کہ جہاں بزرگ بیٹھے ہوں اور ہماری زبان چل رہی ہو. اگر بڑے موجود ہوتے ہیں تو ہم بولتے نہیں ہیں. بولتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بول سکتے نہیں ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. لہذا ہم بھی سب کا احترام کرتے ہیں, آپ بھی احترام کیجئے. بس یہی اتنا پیغام تھا. اب میں باقاعدہ مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں تو کچھ عرض کروں. 4G کے زمانے میں, 5G کے زمانے میں جہاں لوگ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرتے ہوں, یہ مطالبہ بھی بہت غلط ہے کہ دوسروں کا احترام کیجئے. خیر, ڈرایا جا رہا ہے, خواب دکھا کے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی آئے گا. صادقین, جھوٹوں ڈرے رہنا. بھئی صادقین کو جب پہچاننا ہے تو کاذبین کی تو بات ہوگی نا. موسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے. فرعون تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہے؟ فرعون. اچھا, فرعون کوئی الگ سے آنے والی مخلوق نہیں ہے. میں کہیں عرض کر چکا تھا کہ دائیں بائیں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ انسان کو فرعون بنا دیتے ہیں. الگ سے آنے والا مسئلہ نہیں ہے. اس کے کاہنوں نے کہا اے فرعون, کوئی آئے گا اور تیری حکومت کو فنا کر دے گا. اب اس نے کیا کیا؟ 70,000 بچے قتل کروا دیے. ایک دو نہیں, 70,000. معصوم کے خون کی قیمت سمجھ میں آئی؟ 70,000 قربانیاں دی ہیں. مگر اللہ اکبر, یعنی وہ خدا کہہ رہا ہے نا کہ تم کیا ہمارا مذاق اڑاؤ گے, واللہ خیر الماکرین. یعنی جس کے لیے 70,000 کو قتل کیا وہ آیا تو کہاں آیا؟ دریائے نیل میں, گھر کے قریب. اور جس کو چھوڑا تھا کچھ اور سمجھ کے وہ وہیں نکلا. اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے کاہنوں نے کہا تھا فرعون کی ایک بیٹی تھی جو بہت بیمار رہتی تھی, کہیں سے اس کو کوئی شفا نہیں ملتی تھی. کاہنوں نے کہا تھا کہ اسی دریا سے ایک بچہ بہتا ہوا آئے گا, اس کا لعاب دہن جب تم اپنی بیٹی کے لگاؤ گے تو اس کو شفا ملے گی. فرعون کی بیٹی, لعاب دہن کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. بھائی کیا کمال ہے. موسیٰ کو ماننا تو دور کی بات, فرعون تو خدا کو بھی نہیں مانتا. لعاب دہن موسیٰ شفا بن گیا فرعون کی بیٹی کے لیے. اب اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا دوں؟ اب سمجھ میں آیا در حسین پہ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیر کیوں آتے ہیں. غیر کیوں آتے ہیں اس دروازے پر؟ اس لیے آتے ہیں, کوئی ہم سے سوال نہ کرے کہ صاحب شفا نہ ملتی ہوتی. بھئی حسین اگر کسی کو اولاد نہ دیتے ہوتے, کوئی احسان تھوڑی ہے, آپ کو ملا تو آپ حسین کو مانتے ہیں, لیکن راہب کو بیٹے کیوں ملے؟ جب مانگے تھے تو مل گئے. بھئی یہ خاندان ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ مانگے اور یہ نہ دیں. بہتے ہوئے آئے جناب موسیٰ, اور بہتے ہوئے جب آئے, دیکھیے اس سے پہلے دودھ پلایا ہے جناب موسیٰ کی ماں نے, حکم ہو رہا ہے وہی. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. وقت پڑ جائے تو ماؤں پر بھی وحی کی جاتی. بھئی ذرا کچھ آپ بیدار ہو کے سنیے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی.
بہتے ہوئے آئے، پہلے خطرے کے ماحول میں ڈالا ہے نا، اذا خفتی علیہ، اگر اس کے متعلق خوف ہے دریا میں ڈال دو۔ ماں سے کہا جا رہا ہے، کیا امتحان ہے! جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا جا رہا ہے کیا اولاد کو دریا میں ڈال دو۔ وہ ماں بھی کیسی تھی! اب کیا کہا جائے، اپنی اولاد کو دریا میں ڈال دینا اور ہے، اور بنے ہوئے بچوں کو جمل میں کٹوا دینا اور ہے۔ اپنی اولاد ہوتی ہے تو اذا خفتی علیہ، خوف ہو رہا ہے تو دیکھو تم گھبراؤ نہیں، دریا میں ڈال دو، ہم ضمانت دیتے ہیں، اس بچے کو تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا۔ بہتے ہوئے دریا کی موجوں سے، دیکھیے انتظام پہلے سے کر دیا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کو اگر دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہاں آسیہ پہلے سے موجود ہیں، معصوم بعد میں آتا ہے، حفاظت کا انتظام پہلے ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ دریا میں جا رہے ہیں، آسیہ موجود ہے، محمد دنیا میں آ رہے ہیں، ابو طالب موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ویسوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، پرورش بھی ایسی پرورش کی ہے۔ دیکھیں جب کوئی کام مرضی کے مطابق، چاہت کے مطابق ہوتا ہے نا، تو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے اپنے آپ سے۔ کوئی پسندیدہ شخص جب گھر میں چلا آئے تو انسان محبت میں کہتا ہے آپ ہی کا گھر ہے۔ یہ جو آپ ہوتا ہے نا، آپ ہی کی چیز ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں، مولانا نے مجھ سے کہا کہ بھئی اپنی ابا قبا مجھے دے دیے۔ میں نے کہا قبلہ آپ ہی کی ہے، جب مجھے ان سے محبت ہے تو ایسی ہے۔ نسبت جو دی جاتی ہے نا، آپ ہی کا گھر، ارے آپ ہی کی چیز ہے، قبلہ لے جائیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ابو طالب نے پرورش ایسی کی جیسے خدا کو پسند آئی۔ کہا تم نے نہیں پالا، ہم نے خود پالا۔ کسی اور کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ بھائی گود میں تو فرعون نے بھی لینا چاہا تھا موسیٰ کو، ادھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ادھر وہ صندوق پیچھے چلا گیا، فرعون پیچھے ہٹا، صندوق آگے آ گیا۔ اب یہی ہو رہا ہے، وہ آگے آئے صندوق پیچھے جائے، وہ پیچھے جائے صندوق آگے آئے۔ جناب آسیہ سمجھ گئیں کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں فرعونوں کے ہاتھ پہنچ بھی نہیں پاتے۔ بڑی عزت و احترام سے گود میں اٹھایا، دیکھا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اب فرعون ڈر گیا، وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے جس کا مجھے انتظار تھا، یہ وہ تو نہیں ہے۔ اب لعاب دہن جب لگایا اور بچی کو شفا مل گئی تو ذرا سا کمزور بھی پڑ گیا۔ دونوں باتیں ہو گئیں، شفا بھی ملی اور ڈر بھی ہے۔ دیکھیں قرآن نے ایک عجیب بات کہی۔ جناب سیدہ 4 عورتیں میں نے پہلے عرض کیا تھا نساء العالمین ہیں، اس میں ایک جناب آسیہ ہیں جو زن فرعون ہیں، فرعون کی زوجہ اور نساء العالمین۔ یہ شرف بڑے بڑے انبیاء کی بیویوں کو نہیں ملا ہے۔ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے کہ رشتہ جوڑ لیا تو باکمال ہو گئے۔ بھائی کردار اگر باکمال ہوگا تو عزت ملے گی، رشتہ وشتہ کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون کی بیوی ہیں، زوجہ فرعون کی، اور کون ہے؟ نساء العالمین، عورتوں کی سردار، 4 خواتین میں ایک، مریم کے ساتھ، ختیجہ کے ساتھ، جناب سیدہ کے ساتھ، چوتھی جناب آسیہ بھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ قصص میں کہ جیسے ہی جناب آسیہ نے گود میں اٹھایا، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، فرعون نے ارادہ قتل کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک۔ فرعون وہ نہیں ہوتا کہ جو نبی کو قتل کرے، فرعون وہ ہوتا ہے
جو فقط قتل کا ارادہ کرے. نہیں, بڑی آسانی سے آپ نے سنا, اس کا ارادہ ضروری ہے. جو صرف ارادہ کرے, ارادہ قدرت کہتی ہے فرعون ہے. صرف ارادہ کرنے والا اگر فرعون ہو, قتل کرنے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گود میں جب اٹھایا, دیکھیے بیٹا نہیں ہے فرعون کے, لاولد ہے. جناب آسیہ نے کہا لا تقتلوہ, اس کو قتل نہ کرو, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اچھا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن روایت نہیں ہے, سورہ قصص 9 آیت. ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. قرآن کہہ رہا ہے دیکھو یہ تو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ان کو یہ شعور نہ تھا کہ کس کی حفاظت کر رہے ہیں, کس کو بچا رہے ہیں. نہ فرعون کو معلوم تھا, نہ آسیہ کو معلوم تھا. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے, پالا ضرور جناب آسیہ نے, مگر جانتی نہیں تھیں کہ صدف میں کون سا گوہر ہے. جانتی نہیں تھی کہ کون سا گوہر ہے. ارے جو بے شعوری میں نبی کو پالے اس کو نساء العالمین بنا دیا جائے, اور جو شعور رکھ کے محمد کو پالے. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جو فرعون نے گود میں لینا چاہا, دیکھیں بے شعوری اور ہوتی ہے, شعور اور ہوتا ہے. ابو طالب سے بہتر کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد سے کہنے لگے, جب کمالات بیان کیے رسول خدا کے فاطمہ بنت اسد نے, کہا گھبراؤ نہیں, خدا تم کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا. بھائی ارے کیا قیامت ہو گئی. دربار میں لوگ آئے, رسول کا دربار ہے, کہنے لگے یا علی, اے اللہ کے رسول, فلاں شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب فلاں, اب آپ سمجھ گئے فلاں کون. کہا بھائی ٹھیک ہے. کہا فلاں, کہا بھائی بھی ٹھیک ہے. کہا فلاں, اچھا یہ ہماری روایت نہیں ہے, یہ وہاں کی روایت ہے, یہ ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے, میں تو وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں, ایکسپورٹڈ روایت ہے. نہیں, نقطہ الٹا ہو گیا, امپورٹڈ ہے, وہاں سے لے کے یہاں آیا ہوں. پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا ہے نا علی, اللہ کے رسول سب کے نام لے لیے, علی کہاں گئے؟ رسول نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, یعنی بعض سوال کرنے والے اتنے احمق ہوتے ہیں. رسول حیرت کر رہے ہیں کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے. پلٹ کے جواب دیا, ان ھذا یسألنی عن النفس, اس احمق کو دیکھو علی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ارے یہ مجھ سے میرے نفس کے متعلق سوال کر رہا ہے, میرے نفس کے متعلق سوال کر رہا ہے. کیا رائے, یعنی میری اپنے بارے میں کیا رائے؟ رسول یہ کہہ رہے ہیں علی نفس ہے نا. بھائی چاہا تو بہت فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لے, وہ تماچا پڑا. تاریخ میں کچھ تماچے یادگار ہیں. بھائی جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا ہے نا, پنچ,
وَقَّزَهُ موسیٰ، یہ قرآن میں جا کے دیکھ لیے، یعنی میں پنچ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ گھوسا مارا، اب وہ مر گیا۔ ارے بھائی نبی مارے، لیکن نبی نے مدد بھی کس کی شیعہ کی۔ اب بھی لوگ نہیں سمجھتے، ہر زمانے میں دو ہی فرقے رہے ہیں، یا شیعہ رہے ہیں یا نبی کے دشمن رہے ہیں، ہر زمانے میں دو رہے ہیں۔ گود میں لینا کا اس کو قتل کر دیں، اچھا اب امتحان کی بھی تو منزل آئے گی نا، وہ ڈر بھی رہا ہے، دونوں باتیں ہو رہی ہیں، شفا بھی مل رہی ہے، ڈر بھی رہا ہے، ارے یہ وہ تو نہیں ہے، اور ہے تو وہی، لیکن فرعون صفت نگاہیں پہچان نہیں سکتی۔ ہر ایک ابو طالب تھوڑی ہے کہ نور کو پہچان لے۔ کہا بھائی ان کا امتحان لاؤ، امتحان کرواؤ۔ دیکھیں عجیب مرحلہ ہے، امتحان کیسے ہو رہا ہے؟ ایک چمکدار جوہر منگایا گیا، پتھر جو ہیرے کی طرح چمک رہا ہے، ایک انگارہ منگایا گیا۔ فرعون ہے، دیکھیں کبھی کبھی مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ فرعون کی بھی تھوڑی سی وکالت کرنا پڑتی ہے۔ بھائی میں وکالت نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ ذرا سا آپ حیران ہو جائیں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی معصوم ہے نا، یعنی فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معصوم ہے، اگر یہ وہاں سے بھیجا ہوا ہے تو غلطی نہیں کر سکتا۔ یعنی قبلہ و کعبہ کو سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یعنی پیغمبر کے متعلق یہ کہتے ہیں، جناب ابراہیم کے متعلق میں کل عرض کر چکا کہ 3 جھوٹ بولے اور پیغمبر تو ہمارے جیسے تھے، یعنی نبی نہ ہو گیا، یعنی خطاؤں کا مرکب بنا دیا نبی کو کہ ہر موقع پہ خطا کر رہا ہے۔ اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر سے آیا ہے نا تو غلطی نہیں کرے گا۔ فرعون ہے مگر عقیدہ بدعقیدہ نہیں ہے، کم سے کم اس سلسلے میں فرعون بدعقیدہ نہیں ہے، باقی تو اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ایک انگارہ ہے اور ایک طرف وہ پتھر ہے جو چمک رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، گہوارہ ہے مگر امامت ساتھ ہے، نبوت ساتھ ہے۔ اب کیا مرحلہ آیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا اس جوہر کی طرف۔ دیکھیے ہاتھ ادھر تو بڑھے گا نہیں جدھر انگارہ ہے، موسیٰ ہیں، وحی ربانی سے ارتباط ہے۔ اب وہاں سے جبرائیل چلے کہ ارے اگر ہاتھ چلا گیا جوہر پر تو فرعون سمجھ جائے گا یہ وہی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی، جیسے ہی جناب موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے جبرائیل نے انگارے پہ رکھا، ہاتھ جل گیا۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا کہ ہاتھ جل گیا۔ یہی جناب موسیٰ ہیں، چند دن پہلے جب ولادت ہوئی، ماں نے خوف میں آ کے انہی جناب موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا۔ موسیٰ تو دور کی بات، وہ جو لباس تھا وہ بھی نہ جلا۔ آپ میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں تھوڑا سا مرحلہ ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیں۔ وہاں ہاتھ نہ جلا، وہاں ہاتھ بھی جل گیا، یہاں لباس بھی نہ جلا۔ پروردگار یہ ہوا کیا کہ تم نہیں سمجھو گے، وہاں جلا کے حفاظت کرنا تھی، یہاں بچا کے حفاظت کرنا تھی۔ معصوم کے عمل پہ اعتراض نہ کرو، حسن صلح کریں تو صلح کر کے دین بچے گا، حسین جنگ کریں تو جنگ کر کے دین بچے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات۔
اور فرمایا کوئی معصوم کے عمل پہ اعتراض نہ کرے، وہاں جلے کیوں؟ اب میں پوچھوں بقرات اعظم بن کے، وہاں جلے کیوں، یہاں بچے کیوں؟ پوچھ سکتا ہوں میں؟ لا حول ولا قوت، معصوم کے عمل پہ اعتراض۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہاں صلح کیوں، یہاں جنگ کیوں؟ بھیا جتنی حیثیت ہو اتنی گفتگو کرے انسان۔ اہل بیت کے فضائل قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، بات سمجھ میں آئیں گی، بات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ زیادہ عقل لگانے کی کوشش نہ کیجیے کیونکہ اللہ نے اتنی عقل دی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، جہاں انسان کی کامل ترین انسان کی عقل ختم ہو جائے وہاں سے ان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ ان کے عمل پہ اعتراض نہ کیجیے۔ موسیٰ ہیں، بس عزیزان محترم سنیے گا، یہی گئے کوہ طور پہ، گئے نا کوہ طور پہ۔ اچھا کوئی لاکھوں کے مجمع میں نبوت نہیں ملی ہے موسیٰ کو؟ اربوں کا مجمع نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، تنہا تھے اور نبوت مل گئی۔ اکیلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، گئے تھے پہاڑ پر، سمجھے تھے کہ آ گئے، راستہ بھٹک گئے تھے، سمجھے کہ قافلہ ہے، اور جب پہنچے وہاں تو وہاں اللہ نے کہا اے موسیٰ اور قریب آؤ، ہم تمہارے رب ہیں۔ یہ لو موسیٰ نبوتیں لو، کتاب لو، شریعت لو، جاؤ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اندھیری تاریک رات میں برفباری ہو رہی ہے، اور موسیٰ نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑا وادی میں اور پہنچے پہاڑ پر، یعنی سمجھ کے گئے تھے کچھ اور وہاں تھا کچھ اور، سمجھے تھے قافلہ، وہاں ہو گئی خدا سے گفتگو۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت ملنے کا واقعہ، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، نبوت ملی، کہا موسیٰ آپ جاؤ، نیچے اترے، کہا ملا قافلہ، کہا قافلہ تو نہیں ملا، نبوت مل گئی۔ اب ایک بھی اگر کوئی کہہ دے بھائی بڑا شوق تھا نا کچھ لوگوں کا، بڑا شوق تھا نا کچھ لوگوں کو صادقین سے گواہ مانگنے کا، اے سیدہ گواہ لائیے، بھائی صادقین جو ادھر سے آئیں ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے، وہ گواہی دیتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے، وہ غیب کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی نبوت کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اچھا میں نہیں مانتا، چلیے منوا لیجئے۔ ابھی کوئی زبردستی ہے کہ ہم مانیں؟ بھائی ماننا تب پڑتا ہے جب قرآن کہتا ہے مانو، لیکن اگر گواہی وواہی کا مسئلہ آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کا کوئی گواہ نہیں ہے، نہ 10 برس کا بچہ، نہ یوسف کی طرح گہوارے میں بچہ، ایک شخص گواہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عجیب منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے، جس کے پاس ایک گواہ نہ ہو اس کو دنیا نبی مانتی ہے، اور جس کی ولایت کے 1.25 لاکھ حاجی گواہ ہو۔ کچھ خاص کدورت ہے، بڑی دشمنی ہے علی سے، ولایت کا مسئلہ آ جائے تو لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، غیروں کے ساتھ اب تو اپنوں کے بھی ٹوٹنے لگے۔ ولایت علی کی بات چھیڑ دی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ولایت علی کی بات کریں گے سیدھی سیدھی 2 4 والی۔ بھائی غدیر کی محفل، مثال کے طور پہ آپ غدیری ہیں تو اس کا معنی کیا کہ آپ ثقیفائی نہیں ہیں؟ بھئی کہیں نہ کہیں تو آپ ذکر حسین کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ذکر یزید نہیں کر رہے؟ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں۔
بھائی میرے ایک دوست ہیں نواب صاحب، نواب ہاؤس میں بہترین محفل کرتے ہیں غدیر کی، میں بھی جا کے نظر دیتا ہوں، تو مجھے کیا کسی سے شرم ہے کہ میں برقعے میں جاؤں گا نظر دینے؟ بھائی اچھی بات ہے، مجھے کوئی کہے کہ آپ بڑے متعصب ہیں، میں تو خوش ہو جاؤں گا، اب بھائی ہوں تو ہوں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ بھائی میرے ہی باپ دادا نے ابقات لکھی ہے نا، ولایت علی جب بیان ہوگی اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ایک خاص نظریے کو رد کر رہے ہیں کہ سقیفہ میں خلافت نہیں بڑھتی، خلافت کے لیے آیت کا آنا ضروری ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صاحب تھے، بڑے اعمال کر چکے تھے بہت زیادہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ تبلیغ بھی کیجئے، تبلیغ ان کے اوپر بہت ہوئی تھی، زیادہ اثر کر گئی تھی، اتنی تبلیغ اثر کر گئی کہ رسول کو سمجھانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کروایا، یہ آپ نے کیا ہے، یا وہاں سے امر الہی نازل ہوا ہے؟ بھئی قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ کیسے کیسے چالاک لوگ تھے، سیدھے تو بالکل نہیں تھے، بڑے چالاک تھے۔ کہنے لگے آپ نے کیا ہے اعلان ولایت علی، وہاں سے حکم آیا ہے۔ اچھا رسول خود سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہیں سے حکم آتا ہے نا، عشیر سے لے کے غدیر تک سب کچھ وہیں سے آیا۔ کہنے لگے اب کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ میں تو بولتا ہی نہیں، تم تو قرآن کے حافظ ہو، حافظ تھا قرآن کا۔ بھائی ہر ایک حافظ جی بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ وہیں سے آیا ہے نا حکم، میں کیوں اپنی مرضی سے اعلان کروں گا؟ وہ باہر آیا، کہ سمجھیے کیا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے، اس ٹیم کے لوگ کہتے تھے کہ عزاداری سے کیا فائدہ، رونے سے کیا فائدہ، مجلس سے کیا فائدہ، ماتم سے کیا فائدہ۔ ماتم ضرور کیجیے گا، مجلس کے بعد ماتم ضرور کیجیے گا، کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اس کو زندہ رکھیے، وہی ہماری پہچان ہے۔ ماتم ضرور کیجیے، مولا ابو الفضل العباس کے صدقے میں آپ کے بازو سلامت رہیں۔ اب ایک طبقہ ہوتا ہے کہ صاحب امام باڑے بنا رہے ہیں آپ، اتنا تبرک صرف ہو رہا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ کوئی تعمیری کام کیجیے۔ ہم کہہ رہے ہیں تعمیر عقائد کیجیے، عقائد کی تعمیر کیجیے، تب عقائد صحیح ہوں گے تب سب کچھ صحیح ہوگا، نسلی تب صحیح ہوگی۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ وہی جملے جو آپ کو غیر سناتے تھے اب آپ اپنی ٹیم میں سنتے ہیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے نا، گلوبل ولیج، وہاں سے کاپی کیا یہاں پیسٹ کر دیا، دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی کہاں سے لائے؟ بخاری سے، نہ کافی سے، واٹس ایپ سے۔ اور ہماری گردن پہ گھٹنا رکھے دے رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے۔ ارے میرے سرکار، پہلے کوئی حوالہ، کوئی مصدر، کوئی روایت، کوئی معیار تو ہو، یا نہیں فرمایا ہے؟ ارے حضور آپ نے کہاں دیکھا؟ ہم نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہے۔ اب بتائیے ہم کہاں جائیں؟ یعنی بھاگنے کو بھی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کے جملے یہاں آ گئے۔ ہوا یہی، جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، کافر کہنے لگے اللہم اس کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے پروردگار اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر۔ کس نے کہا تھا؟ کافروں نے۔ کاپی جملہ ہوا وہاں سے، پیسٹ ہوا غدیر میں۔ یعنی کافروں مشرکوں کا جملہ، اور بول کون رہا ہے؟ اچھا کمال سنیے، لوگ غدیر کے میدان سے پہلے چاہتے تھے یہاں جائیں وہاں جائیں، رسول نے کہا کوئی جائے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں۔ بھائی بہت سے لوگ مکے والے بھی تو تھے نا،
بھائی مکے کے لوگوں کو باہر جا کے واپس آنے کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ تو مکے ہی میں رک جائیں، حج مکمل ہو گیا۔ بھائی جو کربلا میں رہ رہا ہے وہ تو وہیں رہے گا نا، آپ گئے آپ واپس آئیں گے۔ تو جو ادھر سے لوگ آئے تھے حج کرنے ان کو واپس جانا تھا، مکے والوں کو بھی رسول باہر لے کر آ گئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جائیں، کہا جانا نہیں۔ یعنی غدیر کے میدان میں اور مباہلے کے میدان میں ایک فرق ہے، مباہلے میں پیغمبر نے کہا اب نہ آنا، غدیر میں کہا اب نہ جانا۔ کہا جانا نہیں، جانے نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول کیا؟ کہا وہ آ رہا ہے، وہ امر آ رہا ہے کہ جس کے لیے مجھے شدت سے حکم دیا گیا ہے، بلغ، بہترین تبلیغ ولایت علی ہے۔ بھائی اسی کے ضمن میں روزہ نماز آتی ہے، ولایت۔ کہنے لگا یہ اعلان جو آپ نے کیا ہے بڑا چالاک تھا، کائیاں ترین انسان تھا۔ کہنے لگا آپ نے اعلان کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا۔ اب وہ باہر آیا، کہنے لگا اللہم اس کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے پروردگار اگر یہ علی حق ہے تو آسمان سے مجھ پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، بھائی بھولیے گا نہیں، بھائی 2018 کے بہترین اسلحہ وہ بھی خطا اجتہادی کرتے ہیں۔ بھائی جہاز بھی تو خطا اجتہادی کر سکتا ہے نا، جب ایک سے ایک بے تکوں کے لیے گنجائش ہے تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ وہی پرندہ، بھائی ایک روایت ہے کہ ان میں سے ایک پرندے کو روکا گیا تھا کہ دیکھو ابھی ابرہا کے لشکر پر تم اپنی کنکری نہ برسانا، تمہاری کنکری کام آئے گی، کنکری بھی سلامت، پرندہ بھی سلامت۔ یہاں حافظ ابن نعمان فہری وہ تو بیچارہ بڑا کانفیڈنس، اچھی بات ہے کانفیڈنس کا ہونا، اوور کانفیڈنس اوندھے منہ نالی میں منہ دے دیتا ہے۔ اب وہی جملہ جو اس نے وہاں سے لیا تھا، اللہم اس کان ھذا ھو الحق، اے پروردگار اگر یہ علی حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر۔ اچھا کافر دعا مانگ رہے تھے لات و منات و ہبل سے، اس احمق نے دعا مانگی خدا سے۔ وہ لات و منات و ہبل والے تھے، اب یہ اللہ والا تھا۔ اچھا مانگا تو جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت ہیں، کوئی بھی مانگے دیں گے ضرور، تو یہ تو ان کا بھی خالق ہے۔ بھئی سأل سائل بن عذاب واقع، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے کہا، اچھا کہا کیوں تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا بیچارہ کہ عذاب آئے گا نہیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں نازل کرے گا کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے میرے رسول آپ ہیں، جب آپ ہیں تو عذاب آئے گا نہیں، کیونکہ آپ ہیں رحمت کے ساتھ عذاب آتا نہیں۔ اب وہ تھا اوور کانفیڈنٹ کہ رسول تو یہاں ہیں، میں رسول کے قریب کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہوں، عذاب آئے گا نہیں۔ اللہ نے عذاب بھیج کے بتایا دیکھو ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے گا، علی کی ولایت کے منکر کو نہ چھوڑا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔
لہٰذا سب بچ جائیں گے، کوئی ایسا ویسا نہ ہو کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ نمازیں منہ پہ پڑھیں گی روز محشر، بغیر ولایت علی کے کچھ بھی قبول نہیں ہے، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی تقیے کے، بغیر کسی توریے کے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، سب کچھ کر دیا اور کہا کچھ نہ کیا۔ بھائی کتنی محنتیں کروائی جائیں گی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تصدیق کر دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یعنی کیسے کیسوں کو تو پیغمبر میدان میں لے آئے لڑوانے کے لیے۔ جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرا، اب بچا کیا؟ اور کہا جا رہا ہے لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، فعل کا تعلق ہے ہاتھ سے۔ فعل جو ہوتا ہے نا، فعل کام کا کرنا، ورک، اس کا تعلق ہے ہاتھ سے۔ جب انگریزی میں کسی سے کہا جائے کہ ورکنگ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کام کر رہا ہوں، یہی ہوتا ہے نا۔ فعل کا تعلق ہے ہاتھ سے، تبلیغ کا تعلق ہے زبان سے۔ نہیں پہنچے آپ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بھائی نئی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی تبلیغ ہوگی زبان سے، عمل ہوگا ہاتھ سے۔ غدیر میں ایسا حکم آیا کہ زبان سے بتانا بھی ہے، ہاتھوں سے دکھانا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی میدان ہے، غدیر کے میدان میں تعارف کرا دیا، کہا صاحب یہی ہیں۔ اب ان کے علاوہ اب جو لوگ نکلے، دیکھیں بڑے عزائم تھے دل میں، بڑی خواہشیں تھی لوگوں کی کہ بھئی ان کی آل اولاد تو ہے نہیں، بیٹا بیٹا تو ہے نہیں، سلطنت، جو بھی ذہن میں رہا ہو، سلطنت، حکومت، یہ سب کچھ ہمیں مل جائے۔ غدیر میں مولا بنا دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کے یہاں ولی عہدی کا سسٹم ہے، کچھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ دیکھیں دین رسول خدا کا دین نہیں ہے، دین خدا کا دین ہے، دین الہی ہے۔ وہاں سے حکم آتا رہے گا اور یہاں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ علی گئے، حسن آئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ اب جب حسین جائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حسین ایسے نہیں جائیں گے۔ بیٹا بیمار صحیح، سورہ حمد پڑھا، کہا یہ میرے لال سید سجاد، یہ امانتیں تمہارے حوالے۔ یہی تو کیا ہے نا حسین نے۔ کہا بابا کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں سید سجاد، تمہارے لیے مراحل کچھ اور ہیں۔ اسی طریقے سے تو حسین نے میدان کربلا کو سجایا۔ علی اکبر بھی ساتھ ہیں، قاسم بھی ساتھ ہیں، اون و محمد بھی ساتھ ہیں۔ یہ حسین کا انداز اتمام حجت ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اتمام حجت کرے گا کہ 6 مہینے کے علی اصغر بھی ساتھ ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ۔ مجلس کے بعد جناب علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا، آپ اس کی بھی زیارت کیجیے گا۔ 6 مہینے کے علی اصغر ہیں۔ جب قافلہ جا رہا تھا تو علی اصغر چند دن کے تھے، چند دن کے جناب علی اصغر تھے۔ جناب صغرا نے کہا بابا جب چند دن کے علی اصغر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیے بابا۔ مگر حسین خاموش رہے۔ میں کسی دن مجلس میں ضرور، مجھے کسی نے حکم دیا ہے میں جناب صغرا کا ذکر کروں گا، لیکن آج جناب علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو حسین کربلا کے میدان میں لائیں۔ یہی وہ موقع تھا کربلا کے میدان میں جب حسین نے ہم کو آپ کو یاد کیا ہے۔ لیتکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی،
اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ سید سجاد سے کہنے لگے، سید سجاد جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا تو مدینے والوں کو میرا سلام کہنا۔ سید سجاد ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب بھی کسی مظلوم پہ رونا آئے سب سے پہلے مجھ بے کس و مظلوم پہ ماتم کریں۔ 32 برس کا کڑیل جوان رخصت ہو گیا۔ 13 برس کے یتیم بھتیجے قاسم کی پائمال لاش ابا کے دامن میں بھر کے لے آئے حسین۔ 18 برس کے کڑیل جوان کے لاشے سے برچھی کی یعنی کھینچ لی حسین۔ بس اب کوئی نہیں ہے، نہ ساتھی ہیں نہ اہل بیت ہے۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ بے کس و مظلوم کی آواز پر استغاثہ کہے۔ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، اے زینب، اے رقیہ، اے رباب، اے ام کلثوم، اے ماں کی کنیز فضا، ابھی تو ہم زندہ ہیں نا، ابھی تو ہم زندہ ہیں۔ عباس مارے گئے تو کیا ہوا، ابھی ہم زندہ ہیں، پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں جانے والے۔ کہے آقا آپ کی آواز استغاثہ سن کے 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا۔ کہا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو، خدا ماؤں کی گودیاں سلامت رکھے، یہ 6 مہینے کے علی اصغر کا ماتم ہے، لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو، شاید میں اس کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین نے گود میں لیا۔ کربلا کی سخت دھوپ حسین نے علی اصغر کے چہرے پر ابا کا سایہ کر دیا۔ پھول سا بچہ ہے، علی اصغر کے چہرے پر ابا کا سایہ کرنے کے بعد چاہتے تھے کہ مقتل کی طرف جائیں، 4 برس کی سکینہ نکل آئی، ابا کے دامن کو تھام لیا۔ بابا اگر علی اصغر کو پانی پلا دینا بابا، ممکن ہو بابا تو تھوڑا سا پانی خیموں میں لے آنا بابا۔ اے بابا اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی لے آنا۔ کہا سکینہ جاؤ خیموں میں جاؤ سکینہ، اگر پانی ملا تو ہم پانی ضرور لائیں گے۔ حسین میدان کی طرف بڑھائیں، ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں، لوگ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ میدان کربلا میں نبی کا نواسہ آیا، اب جو ابا کا دامن ہٹا لوگوں نے دیکھا حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے۔ کہے فوج اشقیاء، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ خیموں میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ دیکھو اگر دشمنیاں ہیں تو ہم سے ہیں، اب تو عباس مارے گئے، اب تو علی اکبر مارے گئے، اب تو قاسم مارے گئے، اب تو اون و محمد مارے گئے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اچھا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا، علی اکبر، علی اصغر میرے لال، ذرا اپنی صداقت کی گواہی دے دو۔ 6 مہینے کے علی اصغر نے باپ کی تائید میں پپڑائی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیر دی، کوئی تاثر نہ ہوا۔ حسین نے کہا علی اصغر لگتا ہے ان کو ہماری تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کا بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں علی اصغر کو جلتی ہوئی ریتی پہ لٹائے دیتا ہوں۔
تم خود پانی پلا دینا۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے، 6 مہینے کا بچہ کربلا کی زمین پر کروٹیں بدلنے لگا۔ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، مظلومی حسین۔ خامس آل عبا، کوئی جواب نہیں آیا، سر کو جھکائے چھڑے ہیں۔ ایک آواز آئی، اینا اینا حرملا، اے حرملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ سنیے گا عزیزان محترم، 6 مہینے کا بچہ اور 3 بھال کا تیر۔ علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر، روایت کے جملے ہیں، چلہ کمان میں تیر جوڑا، 3 بھال کا تیر چلا، 6 مہینے کے علی اصغر کا گلا۔ روایت کے جملے ہیں، 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ چھ مہینے کا بچہ بابا کے ہاتھوں پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ 6 مہینے کا بچے کا خون ایک چلو میں حسین کے آ گیا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ کہہ کے چہرہ اقدس پہ خون مل لیا، چہرے پہ خون علی اصغر، سینے پہ خون علی اکبر۔ اب اس عالم میں اسی طرح نانا سے روز محشر ملاقات ہوگی۔ اے نانا گواہ رہیے گا، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے۔ اللہ اکبر، خیمے کی طرف دیکھا، 6 مہینے کی سکینہ در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے۔ خیمے کی طرف دیکھا، ادھر حسین چاہتے تھے کہ خیمے کی طرف دیکھیں، ادھر سے قاصد صغرا نے آ کے سلام کیا، این یا حسین، این یا حسین، این یا حسین۔ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ارے لہو تے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزا، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزا، ملی بصورت کافور شہ نے خاک شفا۔ اتارے قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا، لٹا کے خاک پا قبلے کی سمت منہ پھیرا، پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھر آنے لگے۔ یا علی، ایک رونے کی آواز آئی، ارے کون ہے؟ کربلا کے میدان میں حسین کو کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا۔ کون ہے جو مجھ میں کسو مظلوم پہ رو رہا ہے؟ کہ مولا میں ذوالفقار، مجھے نہ معلوم تھا قبر علی اصغر بھی بنانا پڑے گی۔ علی اصغر کو دفن کر دیا حسین نے۔ کیوں دفن کر رہے ہیں علی اصغر کو؟ علی اصغر کو دفن کرتے جاتے ہیں، یہ کہتے جاتے ہیں اے میرے لال علی اصغر، اے میرے لال علی اصغر، یہ پھول سا بدن
6 مہینے کے ہو میرے لال، اے میرے لال، جب ہمارے لاشیں پامال ہو گئے علی اکبر، اے علی اصغر، جب لاشیں پامال کیے جائیں گے، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا علی اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرے اون و محمد گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لیں گے، اے میرے لال علی اصغر، مگر یہ پھول سا بدن، اے میرا لال، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے لیے نہیں ہے میرے لال۔ علی اصغر کو چھپا دیا، ارے بعد قتل حسین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پائمال کیا جانا تھا۔ کسی ظالم نے کہا ارے وہ بچہ کہاں ہے جسے حسین گود میں لے کر آئے تھے؟ ایک شقی بولا میں نے دیکھا تھا خیمے کے پیچھے حسین قبر بنا رہے تھے، نیزہ لے کے چلا، جگہ جگہ پہ نیزہ مارتا ہوا، علی اصغر کا سینہ، 6 مہینے کا بچہ، گلا کاٹا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا